الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 50 تصوف احیاء العلوم، جو کتاب ہے حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی۔ اس کی ہم جو جلد پڑھ رہے ہیں وہ چوتھی جلد ہے، اور اس میں توبہ کا بیان جاری تھا۔ اس میں گناہ کبیرہ کی معرفت حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے 3 درجوں کا بیان جاری ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مذکورہ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ کبیرہ گناہ جو اللہ عز و جل اس کے رسولوں کی معرفت میں رکاوٹ ہو، وہ کفر ہے۔ کفر سے بڑا گناہ کوئی نہیں، کیونکہ باری تعالیٰ اور بندے کے درمیان رکاوٹ جہالت ہی ہے، اور بندے کو رب تعالیٰ کے قرب میں پہنچانے والا وسیلہ علم و معرفت ہے۔ معرفت جتنی زیادہ ہوگی قرب بھی اتنا زیادہ حاصل ہوگا، اور جہالت جتنی زیادہ ہوگی دوری بھی اسی قدر زیادہ ہوگی۔ وہ جہالت جسے کفر کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بے خوفی اور اس کی رحمت سے مایوسی جیسے گناہ جنم لیتے ہیں، اور یہ بھی عین جہالت ہیں، کیونکہ جسے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اس سے یہ متصور نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف یا اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ یہی جہالت ان ساری بدعتوں کا پیش خیمہ ہے جو اللہ عز و جل کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے بعض سے زیادہ سخت ہیں۔ جہالت کی کمی بیشی کے اعتبار سے اور ذات باری تعالیٰ، اس کے افعال، اس کے احکام اور اس کے اوامر و نواہی، اوامر کہتے ہیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ جو چیزیں ہم پہ فرض ہیں، جیسے نماز فرض ہے، حج فرض ہے جبکہ اس کی شرائط پائی جائیں، اور نواہی کہتے ہیں جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، شراب سے روکا، زنا سے روکا، اور دیگر بے شمار درجات کے لحاظ سے یہ بدعات باہم مختلف ہیں۔ اور ان بدعتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ قرآن مجید میں بیان کردہ کبیرہ گناہوں کے تحت داخل ہیں۔ نمبر 2، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ان کبائر کے تحت داخل نہیں۔ اور تیسرے وہ جن کے بارے میں شک ہے، اور اس شک کو دور کرنے کی کوشش پوری نہ ہونے والی خواہش ہے، یعنی کہ یہ شک کبھی بھی دور نہیں ہوتا، کہ بعض چیزیں ایسی ہیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا یہ کبیرہ ہے صغیرہ ہے۔ تو پچھلے سبق میں بھی غالباً ہم نے یہی سیکھا تھا، کبیرہ صغیرہ کی بحث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سمجھے بات کو؟ ہر گناہ سے بچیں، حتی الامکان کوشش کریں۔ دوسرا درجہ، اس کا تعلق نفوس یعنی بندوں کی جانوں سے ہے کہ ان کی بقا اور حفاظت سے زندگی برقرار رہتی ہے اور معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا کسی جان کا قتل اگرچہ کفر سے کم ہے مگر کبیرہ گناہ ضرور ہے۔ کفر عین مقصود کو فوت کرتا ہے اور یہ مقصود تک پہنچانے والے وسیلہ کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی کا مقصود آخرت ہی ہے اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ معرفت الہی ہے۔ پھر اس کبیرہ یعنی قتل کے تحت انسانی اعضاء کا کاٹنا اور ہلاکت میں ڈالنے والا ہر فعل داخل ہے، حتیٰ کہ ہاتھوں سے مار پیٹ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ ان گناہوں میں بھی بعض سے بڑے ہیں زنا اور لواطت۔ لواطت کسے کہتے ہیں؟ مرد سے مرد کا بدفعلی کرنا، یا مرد کا عورت کی پچھلی شرمگاہ میں بدفعلی کرنا۔ اسے قوم لوط
کا عمل بھی کہتے ہیں، اور اس کو قرآن پاک میں بھی منع کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ بھی اس حوالے سے بکثرت ہیں۔ زنا کہ بغیر شادی کے کسی عورت سے جو کہ نہ اس کے نکاح میں ہے نہ اس کی شرعی باندی ہے، ہم بستری کرنا، اس کو زنا کہتے ہیں۔ زنا اور لواطت کا حرام ہونا اسی درجہ میں آتا ہے، کیونکہ اگر لوگ صرف مردوں سے شہوت پوری کرنے پر متفق ہو جائیں تو نسل انسانی منقطع ہو جائے۔ وجود نطفہ کو ضائع کرنا وجود ہستی کو ختم کرنے کے مترادف ہے، جبکہ زنا اصل وجود کو تو ختم نہیں کرتا مگر نسب کو خراب کر دیتا ہے، وراثت اور باہمی مدد اور ان تمام امور کو باطل کر دیتا ہے جن کے بنا نظام زندگی نہیں چل سکتا۔ تو پھر زنا کے جواز کے ساتھ یہ نظام کیسے تکمیل کو پہنچے گا؟ حتیٰ کہ جانوروں تک کے معاملات اس وقت تک درست نہیں چل سکتے جب تک ان میں سے خاص مادہ کے لیے خاص نر نہ ہو۔ اس لیے شریعت کہ جس کا مقصد اصلاح ہے، اس میں زنا کی اجازت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ زنا کا درجہ قتل کے بعد ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وجود انسانی کا دوام ختم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی اصل میں رکاوٹ بنتا ہے، البتہ یہ نسبوں کا باہمی امتیاز ختم کرتا اور ایسے اسباب کو ہوا دیتا ہے جو باہمی لڑائی تک پہنچاتی ہیں۔ لواطت کے گناہ سے زنا کا گناہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ زنا میں مرد و عورت دونوں کی طرف شہوت داعی و سبب ہوتی ہے، پس اس کا وقوع کثرت سے ہوتا ہے اور اسی کثرت کے سبب اس کے نقصان کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے۔ تیسرے درجے کا تعلق اموال سے ہے۔ یہ انسانوں کے لیے اسباب زندگی ہیں، لیکن ان کے حصول کی خاطر لوگوں کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی کہ جیسے چاہیں حاصل کریں، مثلا زبردستی یا چوری یا کسی اور ناجائز طریقے سے، بلکہ اموال کو باقی رکھنا انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مال اگر چھین جائے تو اس کی واپسی ممکن ہے، اگر کھا لیا جائے تو اس کا تاوان دیا جا سکتا ہے، تو ان صورتوں میں اس کا معاملہ بڑا نہیں۔ ہاں، اگر مال اس طرح لیا گیا کہ اس کا تدارک دشوار ہو تو اب یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہونا چاہیے۔ مال کا حصول اور گناہ کبیرہ، اس کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ خفیہ و پوشیدہ طور پر مال لینا، مثلا چوری کے اکثر مالک اس کی اطلاع نہیں ہوتی تو تدارک کیوں کر ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یتیم کا مال کھانا، کہ یہ بھی پوشیدہ طور پر ہوتا ہے، یتیم کے ولی اور سرپرست کے متعلق ہے۔ تیسرا جھوٹی گواہی دے کر کسی کا مال ضائع کرنا۔ چوتھا جھوٹی قسم کھا کر امانت یا کوئی اور مال لینا۔ سود اور غصب کا کبیرہ ہونا، سود میں دوسرے کی مرضی سے اس کا مال کھایا جاتا ہے، جس میں شریعت کی مقرر کردہ ہے کہ شرط کے سبب خلل و کوتاہی واقع ہوتی ہے، اور بعید نہیں کہ جیسے معاملات میں شریعتوں کا اختلاف ہو۔ جہاں تک غصب کا تعلق ہے کہ جس میں دوسرے کا مال اس کی اور شریعت کی مرضی کے بغیر کھایا جاتا ہے، اسے کبیرہ گناہوں میں شمار نہیں کیا۔ سود کا کھانا مالک کی مرضی سے ہوتا ہے، شریعت کی مرضی سے نہیں، اس کے باوجود شریعت نے سود کھانے سے سختی کے ساتھ منع کیا اور اسے بڑا قرار دیا، تو غصب کے ذریعے ظلم کو بھی بڑا ہونا چاہیے اور خیانت کو بھی بڑا جرم قرار دینا چاہیے۔ البتہ خیانت اور غصب کے ذریعے ایک دانک یعنی درہم کا چھٹا حصہ کھانے کو کبیرہ گناہ قرار دینا محل نظر ہے اور یہ مقام شک ہے۔ گمان زیادہ اسی جانب مائل ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں کے تحت داخل نہیں، بلکہ کبیرہ گناہ کو اس فعل کے ساتھ خاص کر دینا چاہیے جس کے کبیرہ ہونے پر تمام شریعتوں کا اتفاق ہو، تاکہ اس کا شمار ضروریات دین میں ہو۔ اب یہاں پر وہی ایک ٹیکنیکل بحث ہے، کبیرہ ہے کہ نہیں ہے، مگر کیا بہت برا ہے؟ سمجھے بات کو؟ جیسے ہم نے 3 کیٹیگری پڑھے تھے نا، ایک تو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور ایک پتہ ہے حرام نہیں ہے، اور تیسرا ہے شک۔ تو شک میں پڑنے کی بجائے اس سے بچنا ہے بس۔ شراب کے کبیرہ ہونے کے متعلق بحث۔
تہمت کے کبیرہ ہونے کے متعلق بحث، یہ ابحاث 2-3 میں چھوڑ رہا ہوں، آپ چاہیں تو خود سے دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ بحث میں پڑھنے کی زیادہ حاجت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا زیادہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جادو کے کبیرہ ہونے کے متعلق بحث، جہاد سے فرار اور والدین کی نافرمانی کے متعلق بحث۔ والدین کی نافرمانی تو گناہ گناہ ہے، بچہ جانتا ہے، اور جس بچے کو نہیں پتہ نا، تو بکثرت علماء کرام کے بیانات موجود ہیں، وہ پتہ چل ہی جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ کبیرہ گناہ سے مراد، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبیرہ سے ہماری مراد وہ گناہ ہیں جن کا کفارہ شرعی طور پر 5 نمازیں نہ بن سکیں۔ ان میں سے بعض وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ نمازیں ان کو نہیں مٹاتی، اور بعض وہ ہیں کہ نمازوں کو ان کے لیے کفارہ بننا چاہیے، جبکہ بعض کے متعلق توقف کیا جاتا ہے۔ جن کے بارے میں توقف کیا جاتا ہے ان میں سے بعض کے بارے میں نفی و ثبات دونوں کا گمان ہوتا ہے، اور بعض میں شک ہوتا ہے، اور یہ شک ایسا ہوتا ہے جسے صرف قرآن یا سنت کی واضح دلیل ہی ظاہر کر سکتی ہے۔ اس میں طمع و جستجو کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا اس میں موجود شک دور کرنے کی کوشش محال ہے۔ کبیرہ سے اجتناب صغیرہ کو کب مٹاتا ہے؟ ایک سوال، اس کا جواب، یہ بس اسی کے حوالے سے یہ بحث ہے۔ دوسری فصل ہے جی، نیکیوں اور گناہوں پر ملنے والے درجات و ٹھکانوں کی تقسیم کی کیفیت۔ جان لیجئے کہ ظاہری عالم کا نام دنیا ہے اور پوشیدہ عالم کا نام آخرت ہے۔ دنیا سے مراد موت سے پہلے کی حالت ہے، اور آخرت سے مراد موت کے بعد کی حالت ہے۔ پس تمہاری دنیا اور آخرت تمہاری صفات اور احوال ہیں، پھر جو ان میں سے قریب ہے وہ دنیا، جو دور ہے وہ آخرت۔ یہاں ہم جس قدر دنیا کا آخرت سے تعلق ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بات تو دنیا کے متعلق ہوگی جو عالم ملک ہے، مگر اس سے ہماری غرض آخرت ہے جو کہ عالم ملکوت یعنی غیبی دنیا، اور عالم ملک میں عالم ملکوت کی شرح بغیر مثالوں کے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 43 ترجمہ کنز ایمان، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ ایسا اس لیے بھی ہے کہ عالم ملک اور عالم ملکوت کی طرف نسبت کے لحاظ سے ایک طرح کی نیند ہے۔ مروی ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ آخرت میں خواب دنیا کی تعبیر ہے، آخرت جو ہے خواب دنیا کی تعبیر ہے۔ جو کچھ عنقریب بیداری میں ہونے والا ہوتا ہے وہ خواب میں صرف ایسی مثالوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے جو تعبیر کی محتاج ہوتی ہیں۔ یوں ہی جو کچھ آخرت کی جاگنے کی حالت میں ہوگا وہ دنیا کی نیند میں مثالوں کی کثرت سے واضح ہوتا ہے، جیسے کہ ہم خواب کی مثالوں کو علم تعبیر کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ اگر سمجھ لو تو تمہارے لیے درج ذیل 3 مثالیں کافی ہیں۔ نمبر 1، ہم ایک ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں نے خواب دیکھا گویا میرے ہاتھ میں مہر ہے اور میں اس کے ساتھ مردوں کے منہوں اور عورتوں کی شرمگاہوں پر مہر لگا رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تم مؤذن ہو اور ماہ رمضان میں صبح صادق سے پہلے اذان دیتے ہو؟ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ تعبیر شروع سے آخر تک ایسی مثالیں ہیں جو تمہیں مثالوں کو بیان کرنے کا طریقہ بتاتی ہیں۔ مثال سے ہماری مراد معنی کو ایسی شکل و صورت میں بیان کرنا ہے اگر اس کے معنی کو دیکھا جائے تو وہ سچی اور اگر اس کی ظاہری صورت کو دیکھا جائے تو وہ جھوٹ لگے۔ پس گزشتہ مثال میں اگر مؤذن مہر کی شکل اور اسے شرمگاہوں پر مہر لگانے کو دیکھتا ہے تو اسے جھوٹا سمجھے گا، کیونکہ اس نے اس سے کبھی بھی مہر نہیں لگائی، اور اگر وہ اس کے معنی کی طرف نظر کرتا ہے تو اسے سچا پائے گا، کیونکہ اس سے مہر کی روح اور معنی صادر ہوا ہے، اور وہ ہے رکنا جو مہر سے مقصود ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک
آسانی کے لیے بات کر دوں، عام طور پہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے جماع سے بھی رکنا۔ یہ اس رمضان بھی ایکسپیرئنس ہوا ہے، چند لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا حالت روزہ میں ہم بستری جائز ہیں؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسا بھی طبقہ ہے جہالت کی اس درجے پہ ہے کہ ان کو نہیں پتہ۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب جمعہ پہ بیان ہوتا ہے نا، یا کسی اجتماع میں یا ٹی وی چینل پہ روزوں کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، تو سارا زور دو باتوں پہ ہوتا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے۔ تیسری بات شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے یا حیا کی وجہ سے جو بھی نام دیا جائے بیان نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر جو خواب بیان کیا جا رہا ہے نا، کہ وہ چونکہ مؤذن اذان دیتا ہے، اذان دی، اذان کب ہوتی ہے؟ فجر کی، جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو اذان سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یقینی طور پہ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو ٹائم ختم ہو گیا تو کیا مطلب؟ نہ اب کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ جمع کر سکتے۔ جس طرح ایک تحریر ہوتی ہے اور اس کے آخر میں مہر لگ جاتی ہے کہ مطلب اب تحریر ختم، سٹیمپ لگ گئی ہے، مہر لگ گئی ہے، اب بات مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کو خواب اور مثال کی سمجھ آئی ہوگی۔ خیر، انبیاء کرام علیہ السلام کی گفتگو علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی قبضہ میں ہے۔ یہ ایسی مثال ہے جسے صرف اہل علم جانتے ہیں، جبکہ جاہل کی سوچ اس مثال کے ظاہر سے آگے نہیں بڑھتی، کیونکہ وہ از روئے تعویل کی جانے والی وضاحت سے لا علم ہے، جیسا کہ خواب میں دیکھی جانے والی مثالوں کی وضاحت کو تعبیر کہتے ہیں۔ یہی جاہل آدمی اللہ کے لیے ہاتھ اور انگلیاں ثابت کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے ایسا فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا جسم مانتا ہے، انہیں مجسمہ کہتے ہیں۔ بعض وہابی بھی اس طرح کے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ ایسے ہی شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ پس جاہل آدمی لفظ صورت سے یہی سمجھتا ہے کہ اس سے مراد رنگ، شکل، بناوٹ، ساخت ہے، اور وہ اس جیسی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتا ہے، جبکہ اللہ اس سے پاک اور بلند ہے۔ اللہ جسم سے ہی پاک ہے۔ اسی وجہ سے صفات باری تعالیٰ کے معاملے میں بعض لوگوں کے قدم پھسل گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کلام باری تعالیٰ کو آواز اور حروف قرار دے دیا، یعنی حادث ٹھہرایا۔ یوں ہی دیگر صفات کا معاملہ ہے، اور یہاں بات طویل ہے، یعنی کہ یہ بحث ایک لمبی بحث ہے۔ یوں ہی بعض دفعہ آخرت کے حوالے سے ایسی مثالیں بیان کی جاتی ہیں کہ ملحد و بے دین شخص انہیں جھٹلا دیتا ہے، کیونکہ اس کی نظر پر جمود طاری ہے کہ وہ محض مثال کے ظاہر کو دیکھتا ہے اور اپنے نزدیک مثال کے تناقض پر نظر کرتا ہے، جیسا کہ فرمانے عالی شان ہے، روز محشر موت کو ایک سیاہ و سفید مینڈے کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ روایت سن کر احمق و بیوقوف بے دین آدمی ہٹ درمی کرتا اور اسے جھٹلاتا ہے، اور اسے انبیاء کرام علیہ السلام کے جھوٹا ہونے پر استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے، واہ سبحان اللہ، موت ایک عرض ہے، جبکہ مینڈا ایک جسم، تو پھر عرض کسی جسم میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہے ہی محال۔ در حقیقت اللہ عز و جل نے اس قسم کے بے وقوفوں کو اپنے اسرار کی معرفت سے جدا کر رکھا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بہت پیاری بات کی ہے امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہ اس طرح کے بیوقوف جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار جو ہیں اپنے رازوں سے اور ان کی معرفت سے جدا ہی رکھا ہے، کیونکہ خود قرآن پاک میں ہے نا، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ اور اس بیچارے کو تو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی آدمی کسی تعبیر بتانے والے سے کہے میں نے خواب دیکھا کہ ایک مینڈا لایا گیا، اور کسی نے کہا یہ 2 وبا ہے،
یہ وہ وبا ہے جو شہر میں پھیلی ہوئی ہے، اور پھر اسے ذبح کر دیا گیا، تو تعبیر بتانے والا یہی کہے گا کہ تم نے سچ کہا اور معاملہ بھی اس طرح ہے جیسا تم دیکھا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وبا ختم ہو جائے گی اور دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ جس کو ذبح کر دیا جائے اس کی واپسی کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پس تعبیر بتانے والا اس کی تصدیق میں سچا اور خواب دیکھنے والا اپنے خواب میں سچا۔ اللہ اللہ۔ خواب کی حقیقت۔ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ خوابوں پر مقرر فرشتہ روحوں کو بحالت نیند ان باتوں پر مطلع کرتا ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ فرشتہ سونے والے کو لوح محفوظ کی بات مثال دے کر سمجھاتا ہے، کیونکہ سویا ہوا شخص مثال ہی برداشت کر سکتا ہے، پس اس کی مثال سچی ہوتی ہے اور اس کا معنی صحیح ہوتا ہے۔ چنانچہ مرسلین عظام علیہ السلام جس دنیا میں لوگوں سے کلام کرتے ہیں وہ آخرت کے لحاظ سے ایک طرح کی نیند ہے، پس وہ معانی کو ان کے ذہنوں تک مثالوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی حکمت اور اپنے بندوں پر اس کی مہربانی ہے، نز بندے جو بات بغیر مثال کے سمجھنے سے قاصر تھے اللہ عز و جل نے اس کا سمجھنا آسان کر دیا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، روز محشر موت کو ایک سیاہ و سفید مینڈے کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ تو ایک مثال ہے جو اس لیے ارشاد فرمائی گئی تاکہ ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ روز محشر کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ دل بنائے ہی ایسے گئے ہیں کہ مثالوں سے متاثر ہوتے ہیں، انہی کے واسطے سے دلوں میں معانی قرار پکڑتے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل قرآن پاک میں اپنی قدرت کی انتہا کو یوں تعبیر فرمایا، کن فیکون، ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ نیکوکاروں اور گناہ گاروں کے درجات۔ آخرت میں لوگوں کی اقسام ہوں گی سعادت اور شقاوت کے لحاظ سے، خوشبختی اور بدبختی کے لحاظ سے۔ جنتی درجوں اور جہنمی ٹھکانوں میں ایسا تفاوت و فرق ہے جس کی کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ جیسا کہ لوگ دنیاوی خوشبختی اور بدبختی میں متفاوت ہیں، یعنی کہ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، تو یہ بات یہی مطلب یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے کہ جنتیوں کے بھی الگ الگ درجے ہوں گے اور جہنمیوں کے بھی الگ الگ درجے ہوں گے۔ قیامت میں حاصل ہونے والے 4 درجات کی کیفیت و تفصیل۔ پہلے درجے کی تفصیل، یہ ہلاک ہونے والوں کا درجہ ہے، اور ان سے ہماری مراد اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہونے والے ہیں، کیونکہ ہماری بیان کردہ مثال میں بادشاہ جسے قتل کرتا ہے وہ بادشاہ کے راضی ہونے اور احسان کرنے سے مایوس ہو جاتا ہے، لہٰذا مثال کے معنی و مفہوم سے غافل نہ ہو جائیے گا۔ عارفین کے 2 فرمان۔ نمبر 1، ہمیں نار دوزخ کا خوف ہے نہ حور عین کی تمنا، ہمارا مقصد تو باری تعالیٰ کی ملاقات ہے اور ہمیں ڈر صرف دیدار باری تعالیٰ سے محرومی کا ہے۔ اللہ اللہ۔ نیز انہی نفوذ قدسیہ کا فرمان ہے، جو شخص کسی عوض کے لیے اللہ کی عبادت کرے وہ کمینہ ہے۔ واہ، وضاحت۔ عوض کی خاطر عبادت کرنے والا گویا جنت پانے یا جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے، جبکہ وہ رب تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا محض ذات باری تعالیٰ کی خاطر عبادت کرتا اور اسی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سوچ عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، جنت اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا یہ بھی بالکل جائز ہے، اور اس طرح کرنا بھی چاہیے، مگر حقیقی مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دل کا جلنا زیادہ سخت ہے، یہاں پر بھی ایک طویل گفتگو فرمائی گئی ہے۔ دوسرے درجے کی تفصیل میں لکھا ہے، یہ عذاب و سزا پانے والوں کا درجہ، یہ اصل ایمان کے زیور سے تو آراستہ ہوتے ہیں لیکن ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ پہلے میں کافر تھے، دوسرے میں گناہ گار مسلمان ہیں۔ دوسرے درجے میں ترجمہ کنز ایمان، اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگی میں کھیلتا، اس طرح کہ اللہ عز و جل کے غیر کو مکمل طور پر چھوڑ دے۔ حامیم سجدہ صورت میں، وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے۔
صراط مستقیم پر استقامت، جس سے صراط مستقیم پر استقامت کے بغیر توحید کامل نہیں ہوتی۔ جب وہ پلسرات کی مثال بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو پھر کوئی بھی انسان استقامت سے کچھ نہ کچھ دوری سے بچ نہیں سکتا، اگرچہ کسی چھوٹے معاملے میں ہو، کیونکہ وہ خواہش کی پیروی سے خالی نہیں ہوتا، اگرچہ کم ہی ہو۔ اور یہ بات کمال توحید کو اتنا ہی نقصان پہنچاتی ہے جتنا کہ بندہ صراط مستقیم سے دور ہو، لہذا اس سے قرب کے درجات میں لامحالہ کمی ہوتی ہے۔ اور پھر ہر نقصان کے ساتھ دو قسم کی آگ ہے، کمی کے سبب ضائع ہونے والے کمال سے جدائی کی آگ، قرآن کریم کے بیان کے مطابق دوزخ کی آگ۔ بزرگان دین کا خوف خدا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گرے۔ عذاب کی مختلف صورتیں، یہ پڑھنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ کسے کیا عذاب ہوگا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے عذاب ہوگا۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، تقلیدی ایمان اور کشفی ایمان، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ تقلیدی ایمان جیسا کہ عوام کا عوام ایمان ہوتا ہے، وہ جو بھی سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں۔ کشفی ایمان، یہ وہ ایمان ہے جو نور الہی کے ذریعے سینہ کھل جانے کے سبب حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ سارے موجودات اپنی حقیقت کے ساتھ منکشف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہر موجود کا لوٹنا ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے، کیونکہ حقیقی وجود تو صرف اللہ عز و جل اور اس کی صفات و افعال کا ہے۔ کشفی ایمان والے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں مقربین بارگاہ ہوں گے، یعنی کہ بہت نیک بندے۔ تقلیدی ایمان والے مومن صحابہ یمین میں سے ہوں گے اور ان کا درجہ مقربین کے درجے سے کم ہوگا۔ موت سے قبل توبہ کرنے اور نہ کرنے والا، وہ شخص جس نے ایک یا زیادہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا یا بعض ارکان اسلام کو ترک کیا، وہ اگر موت سے قبل سچی توبہ کر لے تو ان لوگوں میں سے مل جائے گا جنہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ اللہ، کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔